ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایک شاعر اپنی بڑی خوبصورت بات کی اسرائیلی کے اندر کہتے ہیں کہ کرم حضور دا بالا تھی گئے، مطلب حضور کا کرم بہت ہو گیا، کرم حضور دا بالا تھی گئے، خوشی ادنا تو آلہ تھی گئے، خوشی ادنا تو آلہ تھی گئے، سارے قائد دی رہائی دا سن کے دشمن دا منہ کالا تھی گئے۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی اور کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب سینے میں حضور کی محبت آتی ہے نا تو پھر غلامی نکلتی اور ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جا سکتی ہے۔ اقبال کہتا ہے جب سینے میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا تو پھر ظالم حکمران کی آنکھ میں آنکھ ڈالی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جب سینے میں ہو غلامی، جب ہو غلامی تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر کوئی کسی ایم ایل اے کا غلام ہوتا ہے، کوئی چیئرمین کا ہوتا ہے، کوئی ایم پی اے کا ہوتا ہے، کوئی کونسلر کا ہوتا ہے، کوئی کسی کا۔ الحمدللہ یہ اقبال نے ہمارے لیے کہا ہے، آج اقبال ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ جب بابا سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں امام فخر الدین رازی بھی ہوں، حضرت خواجہ فرید الدین نتار بھی ہوں، سارے ہوں، سب رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہی بنے ہیں، سب کو عزتیں حضور کی وجہ سے ملی ہیں، ہماری پگڑیاں سلامت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں اے طاہر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب غریبوں کا مال لوٹ کر بندہ نذرانے لے، غریبوں کا مال لوٹا ہوا آگے ایم پی اے صاحب نذرانے دے بندے کہیں یا اللہ یہ مال ہے اور برکت پا، نہیں ہے یہ بدمعاش سارے ملک لوٹ کے نہیں کھا گئے، غریبوں کا مال نہیں کھایا انہوں نے، ہمارے پیسوں پہ نہیں پلتے، پیسے بھی ہمارے کھاتے ہو، آنکھیں بھی ہمیں دکھاتے ہو، اب تمہیں آنکھیں دکھانے والے الحمدللہ آ چکے ہیں، اب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے میں آ چکے ہیں الحمدللہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے نہ آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح آئی، اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ اقبال کہتے ہیں سارے بادشاہوں سے سارے پیروں سے مولویوں سے وہ فقیر اعلیٰ ہے جس کی فقیری میں سے مولا علی کی اور حضرت امیر حمزہ کی خوشبو آئے، فقیر وہ ہے۔ آج لاکھوں روپے لے کر پتہ بھی ہے یہ سود خور ہے، پتہ بھی ہے حرام کھادی کرتا ہے، پتہ بھی ہے، پھر بندہ اسے پیسے لے کر کہے کہ یا اللہ انہیں مال اور برکت پا، انہوں اور دے، مہینہ گن کے آئیے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں, ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں. علی علی دا نعرہ لانا نال قدرت ہم کچھ بھی نہیں ملیا, لبیک والے نوں ملیا. الحمدللہ. تسی دسو خیبر دے وچ مولا علی گھر بیٹھ کے دروازہ کھولیا سی, اپنے آستانے تے بیٹھ کے خیبر دا دروازہ چایا سی. مولا علی گھر بیٹھے سن مسجد پہ کے چکیا سی نا, میدان وچ آئے سن. لبیک والے بھی مولا علی دے نقش قدم دے چلدے ہوئے میدان وچ آئے سن. تے مولا علی گئے جا کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرمانن کہ مولا علی نے اپنے الٹے ہاتھ 1600 من دا دروازہ ایویں چک لیا. علی دے منن والے اس دور وچ اصلی لبیک والے ہیں. سیدھا نعرہ حیدری لا کے رانا ٹاؤن دے وچ مٹی دے بھرے کنٹینر رکھ کے بڑے سن. دیکھو جی گولی چلی اور فلاں بندے کا سینہ چیر کر لگ گئی, سینہ چیر کر گزر گئی. یہ لبیک والے ہیں جو گولیوں کو بھی چیر کر آگے چلے. یہ بھی صدیوں بعد کوئی سوچے گا نہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں اور نوجوان بڑھتے جا رہے ہوں. یہ قیامت تک کوئی نہیں سوچ سکتا, یہ قیامت تک کوئی کر بھی سکتا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں مومن از عشق عشق مومن عشق رانا ممکن ممکن. انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں ڈی ایم یو کالج نہیں گزرنے دیں گے, ہم تمہیں شادرہ ٹاؤن رانا ٹاؤن ہم تمہیں سادوں کی نہیں گزرنے دیں گے. محمد عربی کے علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا جسے ناممکن سمجھے یہ ہو ہی نہیں سکتا, محمد عربی کے غلام کر کے دکھاتے ہیں. یہ لو ہو گیا. کیوں؟ شروع ہو گیا ہے لبیک نعرہ سیاسی ہے. جیڑا مولوی تے پیر جیڑا بندہ کہندا ہے لبیک او دے منہ وچ وڑ کے کہنا او لبیک یا رسول بڑی پریشانی ہے نا, دین جو ہے وہ بڑی محبت سے پھیلا. جی حضور غوث اعظم بڑے امن والے تھے. حضور غوث اعظم نے صلاح الدین ایوبی تیار کیا تھا. حضور اندر بیٹھے رہے تھے, صلاح الدین ایوبی میدان میں تھا. ہمارے پیر صاحب اندر بیٹھے ہیں, مرید آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے پیر صاحب ہم تو غوث اعظم, میں کہ تمہیں غوث پاک کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. تو اپنے کیوں کتھے غوث پاک کتھے؟ غوث پاک بھی اماں سمی کسی دی ماں ہے, ابا سما کوئی ہے کسی دا ماں. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد سنیم یا غوث اعظم زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے رضا یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ صحیح سید جید حردار ہے مولا تیرا اور کیا دبے وہ جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضور غوث اعظم کو آگے ایک بندے نے عباسی خاندان کا, خاندان کون سا تھا؟ عباسی خاندان کا خلیفہ تھا, حکمران تھا. حکمران آ کر غوث پاک کو اس نے دیے سونے کے سکے, درہم دیے سونے کے. وہ تھیلیوں اب بند تھے نا, تو آپ نے ایک تھیلی ادھر رکھ لی ایک تھیلی ادھر, اور ایسے زور سے ہاتھوں سے نا ایسے نچوڑ دیا. تھے سونے کے سکے لیکن جب نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. کہتے ہیں حضور غوث پاک کو جلال ہی نہیں آیا. میں کہ یہ تے حرام دے پیسے دے جلال آ گیا تے نبی دی عزت دے آپ نو جلال نہیں آیا. یہ تے حرام دے پیسے دے آپ نو جلال اوے غریباں دا مال لٹ کے ظالماں شیرا کے سامنے ذرا دینا. یہ ہے غوث پاک. فرمایا یہ تو خون بہا ہے یہاں تک, اگر مجھے حضور کے خاندان کا حیا نہ ہوتا, عباسی خاندان کا تھا, کہا حضور کے خاندان کا حیا نہ ہوتا میں یہ خون تیرے محلات تک تیرے گھروں تک پہنچا دیتا. وہاں تک چلا جاتا جو تم نے یہ غریبوں کا مال لوٹ کر آج ہمیں آج غریبوں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بندہ کہے میں بھی حضور کا غلام ہوں,
میں بھی عاشق رسول ہوں. حضور کے دین لٹراؤ. نبی کی عزت آپ میں سے ہر بندہ 4 عزتوں کا محافظ ہے. ہر بندہ, ماں, بیٹی, بہن, بیوی کا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت ہے آپ کی ماں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے؟ آپ کے ہوتے ہوئے ہے کسی کی جرت بیٹی کی عزت پر, بہن کی عزت پر, بیوی کی عزت پر؟ یار آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کی عزت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. آپ کے اور میرے ہوتے ہوئے حضور کی عزت پر ہاتھ کیسے ڈال گئے؟ یہ سوچا کبھی آپ نے؟ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. اسی جنہوں کا کام کر دیں وہ بڑا دیں ساڑی سانو تے مالکاں اتنے لوگوں کو پیسے نہیں ہوندے کہ چل غوزے تے پستے کھا سکے. سانو لوگوں ساڑھے میزبان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لانگ مارچ کے میزبان خود رسول اللہ تھے. وہاں پر لوگوں نے اتنے بڑے بڑے ٹین بھرے ہوئے پستوں کے, کاجوؤں کے, چل غوزوں وہ پڑے رہتے تھے, کوئی کھاتا ہی نہیں تھا. ہم جن کا کام کرتے ہیں مالک کمر لگنے ہی نہیں دیتے. اور یہ فرماتے ہیں اسلام کسی کا قرض رکھتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ آج ہم اپنے بابا جی کے نقش قدم پر کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں مرک انہی کی نگاہ سے, اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے. ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کبریائی زمین و آسمان میں میرے رب کی ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. ہاں, سپر پاور تم نہیں, تمہارا باپ امریکہ نہیں, سپر پاور میرا رب ہے. سپر پاور میرا رب ہے. اور تسی لبیک نعرہ روکنا چاہتے ہو, وہ تہاڈا پیو امریکہ افغانیاں نوں نہیں روک سکیا. لبیک یا رسول اللہ. کہتے ہیں مولوی اوپر جانا ہی نہیں چاہتے. یہ وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں, دیکھیں امریکہ چاند پہ پہنچ گیا, مولوی ترقی نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں بس انج کرو, انہوں کی پتا. میں کہ پتر امریکہ آج پہنچے ہے, امریکہ آج پہنچے ہے. ساڑھے آقا 1450 سال پہلے چاند تھلے لا لے اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آگے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, اور اس گل میں تسی سمجھنا ہے. اعلیٰ حضرت منن والے ہو, اس میں بھی سمجھو. بتائیں جو بندہ حضور کے فرمان کا منکر ہے وہ کون ہے؟ آپ نے بتانا, میں نے نہیں بولنا, آپ نے بولنا. جو رسول اللہ کا فرمان نہ مانے وہ کون ہے؟ مطلب پتہ تانوں ہے, ایویں کہندے مولوی کفر دے فتوے لانے, پتہ تانوں بھی ہے کہ کافر ہے. یہ پھر اس تے قائم رہنا. میں حدیث سنان لگا, حدیث تے اس تے اوتے قائم رہنا فتوی تسی خود لے بیٹھے ہو. جڑا حضور دا فرمان نہیں منتا وہ کی ہے؟ کافر. خود فتوی لے بیٹھے ہو. آگے سنو پھر ہن حدیث ہے. حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضرت ابو ہریرہ راوی آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے. بے شک. کہنے مولوی ممبر پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر رہا تھا, اور کہ تیرے گھر دے گلن کلمہ اسی رسول اللہ کا پڑھیا تو نظام انہوں نے بیان کریں گے. اسی کو میرا کلمہ پڑھیا, اسی کسی نے کلمہ نہیں, ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. بس انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا. نیکا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اسی کسی نے نہیں کھاندے. پوری دنیا کس کا کھاتی ہے؟ مانتے ہیں نا, کس کا کھاتی ہے؟ سارے کھاتے ہیں, ایم این اے بھی, ایم پی اے بھی, چیئرمین بھی, انہوں نے چاپلوسر بھی. لیکن قسمت کی بات کتنی ہے کہ ایم پی اے کے نیچے لگ کر ان کے چاپلوسر کھاتے ہیں. کھاتے تو وہ بھی حضور کے ہی ہیں, لیکن قسمت بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بدقسمت ہیں, نیچے لگ کر کھاتے ہیں چاپلوسیاں کر کے. ایم پی اے کے نیچے لگ کر, چیئرمین کی غلامی کر کے, کونسلر کی غلامی کی. ہماری قسمت دیکھو, ہم ڈائریکٹ رسول اللہ کا, ہم ڈائریکٹ رسول اللہ کا کھاتے ہیں. امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں
گٹھڑیاں بند گئیں، گٹھڑیاں بند گئیں، حضور نے اتنا دیا ہماری گٹھڑیاں ہی فل ہو گئیں، گٹھڑیاں بند گئیں پر تیرا ہاتھ بند نہیں، بھر گئے دل ہمارے نہ بھری دینے سے نیت تیری، ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں، اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفت تیری، فرماتے ہیں نبی صحابہ غوث قطب عبدال اپنی ٹوپیوں پر ہاتھ رکھ کے حضور کے مقام کو دیکھیں نا تو اونچے اونچوں کو نظر ہی نہ آئے کہ میرے آقا کی شان ہے کچھ، اس لیے آج آپ اٹھیں حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو، بہت ہو گیا 70 سال، بتائیں نا جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی سیاسی بات کر رہے ہو، حضور نے خود فرمایا بنی اسرائیل کے نبی سارے سیاسی تھے، اور حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، وہ بھی سیاست کریں گے، اور جو حضور کے اس فرمان کا انکار کرے وہ آپ نے خود بتا دیا ہے، مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے خود بتا دیا۔ اور بات بھی ہے، قرآن کا منکر کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں جیڑے لوگ کہنے نا دین میں سیاست نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی ہے، قرآن میں نمرود کا ذکر نہیں ہے، نمرود کی حکومت کا ذکر نہیں ہے، فرعون کا ذکر نہیں ہے، فرعون کی حکومت اور اس کے ظلم کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا قرآن میں سورہ یوسف بھی ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، آپ کو کنویں میں ڈالا گیا وہ بھی ہے، آپ کو جیل میں ڈالا گیا وہ بھی ہے، جیل سے نکالا گیا حکمران بنایا گیا وہ بھی ہے۔ اچھا قرآن بھی حکمرانیوں کی باتیں کرتے ہیں، مطلب قرآن پڑھنے چھاڑ دے پر پتروں کے سامنے کر دے چھاڑ دے، وہ قرآن بھی حکمرانی کی گل کرتا ہے۔ ان غلاموں کا یہ مسئلہ ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ غلام کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن بھی نامکمل ہے، یہ بھی ناقص ہے کہ یہ سر جھکانے کی بات کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں کہتے ہیں سر اٹھا کے جیو، یہ کہتے ہیں قرآن میں سر اٹھا کے بات کیوں کی جاتی ہے، قرآن میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایم کی بھی غلامی کرنی ہے، ایم این اے کی بھی غلامی کرنی ہے، فلانے کی بھی غلامی، ہم نے کسی بھی کی غلامی نہیں کرنی۔ بتائیں پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، 70,000 ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں، کیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر دی تھی؟ کیا اتنے لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں جو دی تھی وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے لیے دی تھی؟ پیر میر علی شاہ صاحب کے کہنے پر، علامہ اقبال مصور پاکستان کے کہنے پر قربانیاں دی تھی؟ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی کہ علامہ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، یہ نعرہ لگا تھا تو مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی تھی۔ یار پاکستان تو بنا پہلے جڑے کہنے نا مولویاں دا سیاست نال کام نہیں، پترو پہلے تو تسی نکلو پاکستان ہی چوں، اے تے قائد اعظم نے دین دے نام تے سیاست کر کے ووٹ منگی سی، کلمے دے نام تے، پہلے قائد اعظم نال جا کے گل کرو کہ جناب دین دے نام تے سیاست جائز ہی نہیں ہے، تسی کیوں کیتی؟ کلمے کا بنیاد پر لوگوں سے ووٹ مانگے تھے۔ آج ہمیں کوئی نیا دین نہ سمجھائے، ہاں اگر کسی کو لگتا ہے، کسی کو لگتا ہے ہم دین غلط بیان کر رہے ہیں، ہم وہ دین بیان کر رہے ہیں کہ بھئی دین کے اندر تو سیاست نہیں ہے، مولوی، ویسے علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی ہے، کسی کو بھی لگتا ہے، کسی کو بھی لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، دین کے اندر سیاست نہیں ہے، مرد کا بچہ وہ ہوتا ہے جو یہاں کھڑا ہو کر ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہمیں دین سمجھائے۔ آئین ہے جوان مردہ، یہ جوان مردوں کا قانون ہے، نام مردوں کا نہیں، نام مرد باہر جا کے گئے ہیں مولوی آئے ہوئے ایسی سیاسی گفتگو کر رہے سن، انہوں نے کی پتا دین ہے تو سیاست ہی نہیں ہے، ایک ہی گلاں کرتے سن، بھئی جناب آپ اتنے جوان ہیوے تو ساں کھڑے تھی وہ میری آنکھیں جاگ پا کے میں، لیکن ایک گل ضرور یاد رکھنا جو تو کھلوئے گے میں 6 کلمے سناں گا۔ ہم اسے قرآن بھی سنیں گے، جسے دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا آتا ہو نا وہ کھڑا ہو کر مجھے دین نہ سمجھائے۔ حضور میں نے ویسے تریز پہنا ہوا ہے، ہم تریزوں کے ماننے والے ہیں، بے یہ نہ کہ مولوی کو پیرہ کے خلاف ہے، لیکن نبی کا نام نہیں ہے نبی، اور تعویذ، تعویذوں والا نبی نہیں ہے۔
نبی کا نام نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں تسی لبو کتابیں جو نبی و تسبیح والا نبی نہیں لبنا تھا نبی و تسبیح. بتائیں صحابہ کو مقام صحابیت نمازوں کی وجہ سے ملا تھا؟ صحابہ کو مقام صحابیت روزے رکھنے کی وجہ سے ملا تھا؟ کرنے کی وجہ سے، زکاتیں دینے کی وجہ سے، مسجدیں بنانے کی وجہ سے، مسجد کے اندر اے سی لگانے کی وجہ سے، بڑی اعلیٰ قلینے بچھانے کی وجہ سے اس لیے ملا تھا؟ صحابہ کو تو مقام صحابیت اس لیے ملا کہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا. بتائیں نا یار، صحابی نماز سے نہیں بن سکتے، صحابی روزے سے نہیں بنے، حج سے نہیں بنے، زکوٰۃ سے نہیں بنے، مسجد بنانے سے نہیں بنے، پنکھے لگوانے سے نہیں بنے، یہ نہیں کام کرنے سے. صحابی کیوں بنے جی؟ حضور کو ماننے سے بنے، چہرہ مصطفیٰ ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر ایمان کی حالت میں چلے گئے اس دنیا سے، وہ صحابی بن گئے. مجھے پھر بتائیں کہ مکمل مسلمان، کامل انسان، کامل مسلمان نماز سے بن سکتا ہے؟ کامل مسلمان روزے سے بن سکتا ہے؟ نہیں. کامل مسلمان نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، ذکر بھی کرے، مدرسہ بھی بنائے، بچوں کو بھی پڑھائے، مسجد بھی بنائے، پنکھے بھی لگوائے، اعلیٰ مسجد بنائے، سب کچھ کرے، درود بھی پڑھے، کامل مسلمان بن سکتا ہے؟ میں نہیں کہتا، مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے، کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، کہتا ہے نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکاتیں ہوں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہد خاک حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. صحابہ سب کچھ آج مسجد ہلے بات ہی ختم کر دے. رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل، اس میں امامت بھی آ گئی ہے امت کی. وہ والی امامت نہیں جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام. اسے کیا پتا جس نے صرف نماز پڑھانی ہے، اسے کیا پتا صلاح الدین ایوبی کیوں میدان میں آیا، اسے کیا پتا صلاح الدین ایوبی 4 سال تک کیوں نہیں سویا، 7 سال تک مسکرایا کیوں نہیں، 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا کیوں نہیں، 4 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی ہنسے نہیں تھے، مسکرائے نہیں تھے. کسی نے پوچھا جی آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں، کہا بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہو، ہم ہنستے رہے. سوتے کیوں نہیں ہے 2 سال اور دوسرے سال آپ سوتے نہیں ہیں، کہا حضور کے گستاخ زمین پر ہو اور ہم زمین پر لیٹے رہے. آج نبی کی گستاخی ہو گئی، حضور کے خاکے بن گئے، نعوذ باللہ. آج مسلمان جس سے دیکھو کہتا ہے جی میں عاشق رسول ہوں، صحابہ نے سب کچھ دے دیا. آج تک کسی صحابی کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا کہ کسی صحابی نے کہا کہ میں جناب محمد عاشق رسول ہوں، کسی صحابی نے نہیں کہا. سب کچھ دیکھ کر بھی کہتے تھے حضور ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکے. قربانیاں دے کر بھی، بچے دے کر بھی، سب کچھ دے کر کہتے تھے حضور ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکے. آج حضور کی عزت پر ڈاکے بڑھ گئے، پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر مرزائی بیٹھے ہو، بڑے بڑے عہدوں پر صحابہ کے گستاخ بیٹھے ہو، کوئی بات بھی نہ کرے. مولوی صاحب آپ سیدھا سیدھا حلوے کھانے کے طریقے بتائیں، ہمیں حلوے ہضم کرنے کے طریقے نہ بتائیں. ہمیں یہ بات علامہ اقبال کہتا ہے نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اقبال کہتا ہے صبح شام اللہ 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 کروا مسلمانوں سے. علامہ اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا اپنے چیلوں کو کہ مسلمان کو اللہ 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 کر لگاؤ، ان کو صبح شام نماز پڑھاؤ، روزے رکھواؤ، حج کرواؤ، زکاتیں دلواؤ، لیکن ان کو صلاح الدین ایوبی کے بارے میں نہیں بتانا، انہیں محمد بن قاسم کی بات نہیں بتانی. ہم لبیک والے ہم ہیں، ہمیں للکار قاسم ہیں، ہمیں شمشیر حیدر ہیں، ہمیں دشمن کے سینے میں گبائی تیز خنجر ہے. الحمدللہ ہم مولا علی کے وارث ہیں اور ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر کھڑے رہیں گے. ہمارے بڑے جو تھے وہ امام ربانی مجدد الفسانی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. پہلوانوں نے مل کر زور بھی لگایا اور امام ربانی ایسے نہیں مجدد بن گئے، غوث پاک کا جبہ پہلے آیا ہے.
آپ کے کان میں اذان خود سرکار نے دی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو اکبر بادشاہ کا تخت الٹ گیا. ہمارے فقیر وہ تھے جب پیدا ہوتے تھے تو بادشاہوں کے تخت الٹ جاتے تھے. ہمارے تو بڑے وہ تھے. آج جڑے بیٹھے ادھر بادشاہوں دے نال حضور تاڑے تو بڑا تے کوئی عاشق رسول ہی نہیں. آپ سے بڑا تو جناب کوئی اور بات. جناب آپ کی تو کیا ہی بات ہے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن آپ اور آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. ہم تو کسی بات کی مولی بنتے ہی نہیں ہے نا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنی بھی دنیا ہوگی یہ نمازیں پڑھ کے ماننا کیا کریں. جی الحمدللہ میں بڑا نمازی ہوں. تسبیح لے کے تے بڑے غرور نال انج کر کے پڑھتے بھئی میں تسبیح بھی پڑھتا. حضور نے فرمایا ایک بندہ, امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں ایک بندہ ایک دن میں 1,00,000 بار درود پڑھے. کتنی بار؟ 1,00,000 بار درود پڑھے. کوئی بندہ آ کر اسے کہے کہ جناب حضور کی گستاخی ہو گئی ہے, پھر وہ ٹھنڈے دل سے سن کر بیٹھ رہے کہ جناب میں تو بڑا کام کر رہا ہوں دین کا, میں تو حضور پر درود پڑھ رہا ہوں, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. امام ربانی فرماتے ہیں اللہ اس کے وہ لاکھوں مرتبہ درود پڑے ہوئے اس کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے, 5 وقت نبی کی زیارت نہیں کرتے تھے, نئی مسجد بنا کے کھڑے تھے, نئی مسجد. حضور جنگ پر جا رہے ہیں, وہ آ گئے, حضور مسجد کا افتتاح تو کر دیں. حضور نے فرمایا میں جنگ پر جا رہا ہوں, واپسی آپ جانا ہے تو اب ہم نکل چکے ہیں, واپس آ کر میں مسجد کا افتتاح کر دوں گا. حضور چلے گئے, عراق و مولا چلے گئے. وہاں اس جنگ کے اندر مولا علی کے جسم پر 80 زخم لگے. دین کی خاطر کسی نے آج تک تھپڑ بھی نہیں کھایا, اور وہ کہے کہ جناب میں ابھی بڑا دین پہ احسان کیے پھرتا ہوں. دین کی خاطر کسی نے کبھی تکلیف نہیں اٹھائی. کبھی 80 زخم مولا علی کے جسم پر لگے. جب حضور نے یہ منظر دیکھا, حضور کے مولا علی کو دیکھ کر حضور کے چشمے مازاد میں سے آنسو آ گئے, حضور رونے لگے. اسلام کی خاطر اتنے زخم, وہ بھی تلواروں کے. آج علی کے ماننے والے مولا علی تو میدان عمل میں آئے اور اسلام کی خاطر زخم بھی کھائے, تو آج مولا علی کے ماننے والے کدھر ہیں؟ صحابہ کے جسموں پر 70 زخم لگے. کافروں نے تلواریں لے کر حضور پر حملے کیے, نعوذ باللہ. اور وہ پیچھے کیا کر رہے تھے؟ مسجد بنا کر کیا کر رہے تھے؟ نمازیں پڑھ. اور ادھر کیا ہو رہے تھے؟ حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا. اور وہ ادھر کیا کر رہے تھے؟ تلواریں لے کر کافر حضور پر حملہ آور تھے, اور یہ پیچھے قرآن کی تلاوت نیت کر قرآن کی تلاوتیں کر رہے تھے. حضور واپس آ گئے, جنگ ہو گئی, واپس آ گئے. حضور آئے تو پھر وہ آ گئے. انہوں نے کہا حضور نام نہاد مسلمان تھے, کلمہ پڑھتے تھے, یعنی کلمہ پڑھتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ بھی تو مسلمان ہیں, آپ اس کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی تو مسلمان کلمہ پڑھتے تھے, حضور کی زیارت کر کے نہیں مانے. آ گئے حضور کے پاس, حضور مسجد کے افتتاح رہتا تھا, وہ تو کرتے. حضور جانے لگے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. فرمایا میرے حبیب یہ مسجد ضرار ہے, اسے آگ لگا دے. تیری عزت پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ نمازیں پڑھ رہے ہو, ہمیں ایسی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسی مسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے. بابا جی فرما رہے ہیں, بابا جی نے فرمایا جو 2017 کے اندر فیض آباد کے اندر رہے اور جو باہر رہے, قیامت تک وہ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا, یہ بابا جی کا جملہ تھے. بابا جی نے فرمائے قیامت تک کوئی مت سمجھے, قرآن کی نص ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو مجاہد میدان میں ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی دونوں برابر, ان کو اجر برابر نہیں مل سکتا, اجر ان کا زیادہ ہے. حضور کے پاس سنیں جن لبیک والوں نے 110 کلومیٹر پیدل چل کر حضور کی عزت پر پہرا دیا, صدیوں بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. 110 کلومیٹر. نوجوان جب ڈاکٹروں کے پاس گئے تو نیچے چھالے اتنے تھے پاؤں کے اوپر. جب ڈاکٹر نے وہ ایک تھوڑا سا چھالے کی جگہ پانی نکالنے لگے تو پاؤں کی پوری چمڑی اتر گئی. انہوں نے پٹی کی, نوجوان کو کہا کہ جناب آپ سامنے بیٹھ جائیں. اس نے کہا نہیں, میں نے منت مانی ہے حضور کی عزت کے لیے لاہور سے اسلام آباد تک پیدل. ہمارے نوجوانوں نے اتنی قربانیاں دیں, اور جو لوگ دیکھ کر ہنستے رہے ہائے ہونے اس دفعہ مولوی دے ٹنگے گئے. اے مولویاں نہیں بچنا, ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے پھر آئے بیٹھے ہیں. ہم اللہ اور ہماری کوئی حیثیت نہیں, نہ ہماری رسی مالک کے ہاتھوں میں. میرے پاس وہ موبائل کے اندر ویڈیو ہے, میں نے اگلے دن ویڈیو دیکھی تو موبائل کے اندر ویڈیو ہے, وہ ایک کتا ہوتا ہے چھوٹا سا کتا, وہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی, آج کل سوشل میڈیا پہ چل بھی بڑی رہی ہے. وہ ایک کتے کی رسی ہوتی ہے مالک کے ہاتھ میں, ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے. اب وہ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہو نا, کتا اس کو بار بار بھونکتا ہے, بار بار اس کو پڑتا ہے. اب وہ رسی مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ رسی نا اس کو دے دیتا ہے جس کو وہ بھونک رہا ہوتا ہے. جب اس کو دے کر اٹھ کے چلا جاتا ہے, پیچھے سے وہ جس کو بھونکتا ہے نا پھر وہ اس کو تھپڑ مارتا ہے, پھر اٹھا کر ادھر پھینکتا ہے, پھر ادھر. کتا نہیں,
وہ جو جس کو بھونک رہا تھا وہ اس وقت پھر چپ. تھوڑی دیر بعد اس کا مالک پھر آ گیا. اس نے رسی جیسے ہی پکڑی نا, کتا اڑ اڑ کر پھر اس کو پڑنے لگا. بابا جی فرماتے تھے زور ساڑھا نہیں, ساڑھی رسی مال کہاں دے آتے ساڑھی رسی. کہنے نا حاجی صاحب آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے, یہ تو بڑے ظالم ہیں. میں نے کہا نہیں مقابلہ اسی ساڑھی کوئی ایسے, ساڑھی رسی مال کہاں دے آتے ہیں, زور وہ مار رہے ہیں ایسے. لبیک 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 بیان نہ کرے, منبر پر بیٹھ کر طاقت رکھتے ہوئے. اس منبر سے بڑی کائنات میں کسی کے پاس طاقت ہے, یہ تو منبر رسول اللہ کا. حضور نے فرمایا عالم منبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے طاقت رکھتے ہوئے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر سے خنزیر کی شکل بنا کر نکالے گا. حق بیان نہ کرے, حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے باندر کی شکل بنا کر قبر سے نکالے گا. آج لیں ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. شفیع و حاکم ہو, حضرت فرمائے حاکم بھی منو. اسلام میں جو حاکمیت بھی ہے, سیاست بھی ہے, رسالت کل, امامت کل. آج اعلیٰ حضرت ہونے تو سارے نے منہ بند کر دیں دے کہ رسالت کل بھی ہے تو سیاست کل بھی لا دیں دے. رسالت کل, سیاست کل, سیادت کل, ولایت کل, حکومت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. ہاں عطائے رب, جلائے کرب, فیوز عجب, بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, برب جہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں ببن, ببن میں دلن, سزائے مہن پہ ایسے منن کے امن و امان تمہارے لیے. سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے, ساری دنیا حضور کی وجہ سے ہے, ہماری پگڑی حضور کی وجہ سے, میرا پوتا سلامت حضور کی وجہ سے, آپ کے چہرے بھی سلامت حضور کی وجہ سے. آپ کے چہرے اور میرا پوتا اس لیے نہیں بگڑتا, پتہ ہے کیوں؟ حضور موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب انت فیہم, آپ ان میں موجود ہیں. اسی طرح انہوں نے چھڑے ہویا کرتوت انہوں نے ایک بھی نہیں چھڑیا. انہوں نے ماما نال بھی زنا کیتے نہیں ہوئے, پاکستان میں 6 مہینے کے بچوں کے ساتھ زنا ہوئے, لوگوں نے بیٹیوں کے ساتھ زنا کیے. یہاں اقرا نامی عورت آئی, اس نے ٹی ویوں پر بیٹھ کر انٹرویو دیا. کیا دیا؟ اس نے کہا کہ دارالامان یتیم خانہ, آپ جانتے ہیں نا دارالامان, جہاں یتیم اور مسکین بچوں کو داخل کیا جاتا ہے کہ حکومت ان کو پالے. تو اس اقرا نامی وہاں سرکاری ملازم تھی, وہ باہر آ گئی, اس نے انٹرویو دیا. اس نے کہا پاکستان کے بڑے بڑے وزیر ان دارالامان سے یتیم اور مسکین بچیوں کو 13 سالہ 16 سالہ بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں. یہ اون کا ریکارڈ موجود ہے. پھر 3-4 مہینے بعد اس عورت کو, اس بہن کو بھی مروا دیا. بھی اس نے حق بات کیوں کی؟ بتاؤ نا, جن کو طاقت ہم نے دی ووٹ دے کر, پھر وہ اوپر پاکستان کے وزیر بنے, پھر انہوں نے یتیم بچیوں کے ساتھ زنا کیا. تو قیامت والے دن تو حضور نے فرمایا جس بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ مارے ہوئے نا, قیامت والے دن جس کے سینگ نہیں تھے اللہ اس کو سینگ دے گا. آج بدلا لے ساڑھے نال کتنے اسی طرح نہیں پوچھنا تسی کی کیا سی بات ہماری ذات کی ہوگی نا. جب تم ہمیں ذات کی وجہ سے مارو گے, جب تم ہمیں ذات کی وجہ سے ہتھکڑیاں لگاؤ گے, ذات کی وجہ سے پرچے کاٹو گے, پھر تو ہم پھر بھی معاف کر دیں گے. لیکن جب بات ناموس رسالت کی ہے تو پتر چھڑنا سی اتھے بھی نہیں تے قبر بھی نہیں تے قیامت والے دن تے انشاءاللہ سارے دے سامنے گل ہوئے گی. تسی آج لوگ ساڈے تماشے ویکھدے لوگ کے اتنی ضرورت نہیں نا سامنے آن بھی اسی رہنا تے ہے نا, لوگ کہنے ویکھنا ہے مولوی بڑیاں گلاں کردا سی, اج دا تماشا لگیا بڑا, اج دا سب کچھ مٹھا ہوئے گا. ساڑھا دے پتر پھانسی دے پھندے دے بھی نہیں مٹھا, ساڑھا دے پھانسی دے پھندے دے بھی چڑھا دے تے نعرہ ہی لا دیاں گے لبیک. ضرور یاد رکھنا, تسی ساڑھے تماشے ویکھدے ہو لوگ کے, قیامت اللہ دن اسی لوگ کے نہیں ویکھاں گے. اسی اس دن پوچھاں گے بھی صحیح 10 اور 4 سال نہیں پئی ہے.
سارے نال منگے گنا منڈاس اس دن تو حضور کی نالین کی خاک کے صدقے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ساڑھے دے قائد تھے انداز نرالا سی 3 مہینے بعد ہمارا قائد آیا 2 جولائی کو تو وہ انداز بھی نرالا سی تو قیامت علی دن کیسے نہیں انداز ہونے ہیں ہم سوئے حشر چلیں گے شاہد قافلہ ہوگا رہا قافلہ ایسا بابری فرماتے تھے امام ربانی مجدد الفسانی کے پاس ایک شخص آیا جہانگیر تھا نا بعد مرید ہو گیا آپ کا سیدھا ہو گیا تھا تو اس نے آ کر کہا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم کر دیا آپ تو جنت میں چلے جائیں گے تو پیچھے میرا کی بنے گا امام ربانی نے فرمایا یار اگر اللہ نے اور اس کے حبیب نے میرے اوپر کرم کر دیا نا بھلا کیا میرے ساتھ کرم کیا تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ لے کر بھی بابا جی کے شکیر ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا بابا جی تاڑے تے ہو جانے کرا تے ساڈا کی بنے گا اسی تے تاڑے کہنے تے اس لائن تے لگے ہیں تے پیچھے تاڑے تسی تے پھر بڑے لوگ ہو نا تسی تے لنگ جاؤ گے کیا مطلب ہے تے ساڈا کی بنے گا حضور تسی دسو بابا جی نے فرمایا یار اگر رب نے تے اودے حبیب نے بھی میرے اوتے بھی کرم کیتا نا میں سارے لبیک والے نوں نال لے کے جاؤں جتنے بھی نبی ہوں گے سارے نبیوں کی امتیں ملا کر 120 صفحے بنے گی کتنی 120 کتنی 120 صفحے ان 120 صفحوں میں سے حضور نے فرمایا 80 صفحے میرے امتیوں کی ہوں ایمانداری سے بتائیے مسجد میں بیٹھے ہیں ان صفوں کے اندر ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے نون لیگ والے کھڑے ہوں گے نہیں ممتاز قادری تو ہوگا بے شک لیکن پھانسی دینے والے نہیں ہوں گے جو نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دیتی رہی آسیہ ملونہ پاکستان کے کوٹوں نے اسے پھانسی کی سزا دی پھر عمران نے اس کو چھوڑا وہ اس لائن میں ہوگا نہیں جسے خاتم النبیین آپ کو غازی ملک ممتاز حسین قادری آپ کے پاس جو آپ نوکری تھی نا تو گورنر کے ساتھ تھی آپ کو پتا ہے کہ گورنر کے ساتھ اتنی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہاں اگر کوئی چیڑی بھی پر مارے تو اس کو بھی وہاں گولی لگ جاتی ہے تو غازی ملک ممتاز قادری کے پاس آپ کے پاس جو گن تھی نا وہ مجھے ہمارے ہیں نا علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب انہوں نے بتایا کہ وہ نوکری کرتے رہے انسپیکٹر کی وہ موٹر وے میں تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو گن ہوتی ہے نا اس گن کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ اس کی ساری گولیاں ایک مرتبہ چلاؤ نا تو وہ ایک نشانے پہ نہیں لگتی اس کی یہ خاصیت ہے وہ گولی مارو گے نا تو ساری ادھر ادھر ایک ہی نشانے پہ ساری نہیں لگیں گی تو انہوں نے کہا لیکن جب غازی ملک ممتاز قادری نے جب گولیاں چلائیں نا 27 کی 27 اس گستاخ کے سینے میں ڈالی اور غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جنازہ آپ کا بڑا ہوا 60-70 لاکھ ہاں قیامت تک جنازہ کوئی عزت والا چاہتا ہے تو پہلے رسول اللہ کی عزت پر پیرا دے رسول اللہ کی عزت پر رسول اللہ کے ساتھ وفا کرے گا تو بڑے جنازے ہوں گے کہتے ہیں کہ میں نے غازی ملک ممتاز قادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہلے ایک بات سوچا میں نے کہ یار میں نے تو گولی چلا دی ہائی سیکیورٹی ہے پیچھے اتنے پولیس والے کھڑے تو میرا کی بنے گا پیچھے دینا سارے نے خیر کھول دیتے تھے میں تو گیا کہتے ایک بار ایسے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہتے پیچھے سے داتا صاحب آ گئے پیچھے سے حضور غوث اعظم آ گئے انہوں نے اولیاء پڑھے انہوں نے کہا غازی تو گولی چلا پیچھے ویسے نہیں چلن دیں گے لیکن ہوا نہیں ایسا قیامت تک جو کوئی چاہتا ہے کہ غوث کی اس مدد اس کے ساتھ ہو چاہتا ہے داتا صاحب کی نگاہ اس کے ساتھ ہو تو پہلے وہ نگاہ رسول اللہ کی طرف لگائے سب سے پہلے وفا ان سے ضروری ہے ان سے وفا نہ کی تو پھر کائنات میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا حضور نے فرمایا 80 صفحے میرے امتیوں کی ہوں گی بتاؤ ان صفوں کے اندر منافق کھڑے ہوں گے نہیں مخبر کھڑے ہوں گے پوری پارٹی دے آنے نہیں ایک بھین دن جان مولوی جی سون کیا کہندہ کی سی مخبران کرنا کہاں بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوں گے اس رہنے ہم نے کوئی نعوذ باللہ کیا اللہ معاف کرے ہم نے کوئی پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے ہم نے پاکستان کے اندر بم پھینکے ہم نے کوئی گولیاں چلائی ہیں ہم نے کوئی ٹینک
نہیں ہتے لوگ صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، اور وہ گلبھوشن یادو جو پاکستان کا غدار ہو، ریمنڈ ڈیوس جو پاکستان کا غدار ہو، اس کو تم چھوڑ دو، اور وہ جنرل جو امریکہ سے آیا اس نے یہاں 2 پولیس والے مارے گاڑی کے نیچے دیکھ کر، اس کو امریکہ چھڑا کر لے گیا۔ آسیہ ملونہ جو حضور کی گستاخ تھی اسے امریکہ چھڑا کر یورپ لے گیا۔ بتاؤ ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال سے اسلام پر پہرا دے رہی ہے، مرد ختم ہو گئے، بیٹی پہرا دے رہی ہے یار، بیٹی ہو کر عافیہ صدیقی 18 سال سے ڈٹی ہوئی ہے، آج تک کوئی بات ہم نے نہیں سنی کہ اس نے کہا مجھے معافی دو۔ یہاں تک کہ امریکہ نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی، لاکھوں سلام ہو ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ پر، ہماری پگڑیاں ہماری عزتیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر قربان۔ اللہ یا اللہ ایک بار تو ہمیں موقع دے دینا، یا اللہ ایک باری تو موقع دے دے لبیک علیہ نو، اسی امریکہ نو ڈنگ نہ دیتا دے پھر کچھ سمجھائے، مرد کا بچہ بنے، ہاں یہی کھڑا ہو کر بتائے، باہر جا کے گلا نہ کرے، یہ تھے کھڑا کے گل کرتے، لیکن اسے پوچھیں گے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، قیامت تک میرے آقا نے فرمایا لیلھا کنہاریہا، حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور اس کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے۔ بابا جی فرماتے تھے نشبن نشب پرستم، بابا جی فرماتے نا اسی کالیاں نہ ہی اسی کو کالیاں گلاں کردے ہاں، اسی چمکتے ہوئے محبوب دے غلام تے اسی گلاں بھی چمکتی ہوئی کردے ہاں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، قیامت تک رسول اللہ کا دین چمکتا رہے گا۔ جو کوئی امریکہ کا چراغ اٹھا کر، یورپ کا چراغ اٹھا کر، انگریز کا چراغ اٹھا کر، نون لیگ کا چراغ اٹھا کر، پی ٹی آئی کا چراغ اٹھا کر، زرداری کا چراغ اٹھا کر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے چراغ اٹھا کر رب کے نور کو بجھانا چاہتے ہو، اسلام کے مقابلے میں آتے ہو اپنے چھوٹے چھوٹے چراغ دے کر۔ اے محمد عربی کے دین کی تو کیا ہی بات ہے نا، لیکن پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں جو محمد عربی کے غلام چراغ اٹھاتے ہیں نا، چراغ لے کے جو شوق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے دھند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، محمد عربی کے غلاموں کے چراغوں کے سامنے بھی ہمارے سر جھکا لیتے ہیں کہ نہیں ان چراغوں کو نہیں بجھانا۔ تو تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے دین کو مٹا لو گے، لبیک والوں کو، لبیک والوں کی بات نہیں، بات رسول اللہ کی ہے، بات رسول اللہ کی ہے، چرچا رہے گا، من سب نبیاً من سب صحابیاً فاضربوہ فاجلدوہ فاضربوہ۔ مولا علی راوی ہیں، مولا علی فرمانے حضور نے فرمایا قیامت تک جیڑا نبی دے بارے گل کرے، سانو کسی مولوی دی تحقیق دی لوڑ نہیں، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں مولوی صاحب ایک دلیل دینے، تیرے مولوی دی کی حیثیت ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، کہا رسول اللہ دی آوے تے میری آوے، میری نہیں مننی، سرکار دی مننی ہے۔ میں کہتے صدیق فرمایا سرکار دی مننی ہے، تیرے دی ایسی مننی ہے؟ جب سرکار فرما دیتا تیری تحقیقہ اسی مندے ہی نہیں، لکھن تحقیقہ کر، تیری علم دی لوڑ بھی نہیں سانو، ساڑھے آقا دا فرمان یاد ہو گیا، بابا سانو دس کے گیا من سب نبی جن۔ مولا علی فرماتے حضور نے فرمایا قیامت تک جیڑا نبی دے بارے گل کرے انہوں بڑھ کے رکھ دے، بڑھ کے رکھ دے، تے جیڑا بھی صحابہ نو بھونکے انہوں لمحہ باغے چھتر لاؤ، فاجلی روسی کوڑے مرواؤ، تے ہن کوڑے تے ہیں نہیں، ہن چھتر ہی ہیں۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ صحابہ کی ایک سزا، لمحہ باغے چھتر لا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ صحابہ کی ایک سزا۔ انشاءاللہ، ساڑھے سامنے کیوں نہیں بھونکتا کوئی مولوی؟ ایسے ہی
دسو نہیں دسو صحیح بتاؤ، کوئی مولوی کوئی بندہ دنیا دار کمینہ جو صحابہ کا گستاخ ہے، کسی کی جرت اتنی کیوں نہیں ہمارے سامنے کرے؟ اسے پتہ ہے انہوں نے آپ آج لگ رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے فتویٰ ہے شیخ کا، یہ زمانہ ہے قلم کا۔ حضرت پیر صاحب فتویٰ دیتے ہیں قلم چلاؤ، طویل چلاؤ، قلم چلا کے کتابیں لکھو، طویل لکھو۔ نا تلوار نکل، نا اس دور تلوار یہ نکل۔ فتویٰ ہے شیخ کا، یہ زمانہ ہے قلم کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کر۔ لیکن اقبال کہتے ہیں لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں۔ اقبال کہتے ہیں پیر صاحب کو پتہ نہیں ہے شیخ صاحب کو کی کہ لبیک علیہ آ چکے ہیں۔ آخر میں ہم 2-3-4 منٹ لبیک کا نعرہ لا کے مسجد ہلانی ہے، تسی سنبھال کے بہو آواز ایک گلے سے رسول ساڑھے ایک گلہ عہدہ خراب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تقریر حضور دے نام میرے تو گلہ خراب ہوئے ہو ہی نہیں سکتا، ساڑھے میرے اپنے جو تو ان کے گلہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ دے دے حبیب دے نام دے گلہ کہنا یار اور تو لا جیسا نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا نام دیا جائے اور گلہ گئے انسان اسی خراب ہو گئے۔ اسی اور جگہ بھی حاضری لگانی ہے تے تھے تھوڑا زور لاؤ، اسی اور جگہ تے بھی تقریر کرنی ہے تے تھوڑا زور لاؤ۔ یہ گلہ بابری فرماتے تھے پھٹی جاوے حضور دے نام دے زبان دے بند ہوئے گی، گلہ خود بول پے گا حضور اینا بولے سی میں نے بھی چاہ سائی سی۔ اس طرح آپ نے حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، دنیا دار کوئی کمینہ تانوں روک بھی نہ سکے۔ ڈرے نہ کریں، بس کرو اور ڈرنا نہیں، گلہ پیچھے رہ گئی ہیں، بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ ہاں آپ نے دیکھ لیا ہمارے قائد کی استقامت کو۔ الحمدللہ 27 سالہ نوجوان کو کوئی نہیں جھکا سکا، کوئی بھی نہیں جھکا سکا۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ اقبال کہتا ہے کہ جڑا جوان مرد ہے نا، جوان مرد محمد عربی کا غلام، یہ زمانے کو کہتا ہے زمانے اسی تیرے پیچھے نہیں ٹرتے، اسی زمانے نو اپنے پیچھے ٹرانے توڑا نہیں تیرا توڑا نہیں میری تکبیر نے تیرا جادو، کیا بات، توڑا نہیں میری تکبیر نے تیرا جادو۔ اقبال کہندہ ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا، اور کہندے ہیں توڑیاں ساری طاقتیں مڑور کے نہیں رکھ دیتی ہیں لبیک علیہ، طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ عزت سے مریں گے، شان سے مریں گے، غلامی کسی دی نہیں، کسی نے بھی غلامی نہیں، تو انشاءاللہ صرف چاہ کے جینا ہے، جینا ہے کہ نہیں جینا؟ حضور نے فرمایا کتنی صفیں ہوں گی جنت کے اندر؟ میرے امتی ہوں گی 80۔ ان صفوں کے اندر منافق، مخبر، غدار کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ چلو میں گل کر رہا ہوں، پھر کسی نے غصہ لگ جائے، اب شاعر دی گل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چون چون کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چون چون کر، ہر ایک لبیک والے کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک نون لیگ مرزائیوں کے بہن بھائی کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں۔ نواز کہنا نا تو جڑا کہنا ہے ہم شیر والے ہیں، دوائی لین گئے آج نہیں ہوا، ایٹا تو شیر ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ہمارا قائد جب باہر آئے نا تو انہوں نے یہ آ کر کہا، انہوں نے کہا کہ یار مجھے رہائی کی 1% بھی نہیں تھی کہ میں رہا ہو جاؤں، میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ بیٹی ہو کر عافیہ صدیقی اگر 18 سال سے اسلام پر پہرا دے رہی ہے تو ہم مرد 20 سال تو دینا چاہتا ہوں، بیٹی ہو کر وہ ڈٹی ہوئی آج تک نہیں جھکی۔ امریکہ نے اسے کہا کہ ہم تو جھک جا، تجھے معافی دے دیتے ہیں، قرآن کھول کے رکھ دیتے ہیں جیل کے دروازے کے آگے، تو قرآن پر پیر رکھ کر چلی جا۔ اللہ سلام عافیہ صدیقی آپ پر، لکھوں مولویاں پیران تھے میرے سرے سیدہ کی نور چنگی جو اسلام پر پیرا دیتے ہوئے اس نے کہا کہ انگریز کے یارو انگریزو، تم نے مجھے 86 سال کی سزا سنائی ہے، اگر تم مجھے 86,000 سال کی بھی سزا سنا دو، عافیہ صدیقی قرآن کی بے حرمتی نہیں کرے گی۔ یار وہ بیٹی ہو کر وہاں اسلام پر پہرا دے رہی ہے، آج آپ پاکستان میں رسول اللہ کے دین کے لیے نہیں نکل سکتے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولوی دین میں ہم کوئی بھی نہیں چاہتے، کہ آپ ہم اقتدار میں ہم نہیں چاہتے۔
ہم انہیں حامد بابا جی فرماتے تھے مولوی اسی تختوں تے نہیں لے آنا, اسی دین تختوں تے لے آنا. آپ کھڑے ہو, آپ میں سے کوئی کھڑا ہو, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اقتدار, ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کرسی, ہمارا مقصد دین مصطفیٰ ہے, نظام مصطفیٰ ہے, اور وہ ہم لائیں گے انشاءاللہ. تسی سارے پٹھے ہو کے زور لاؤ, پٹھے ہو کے انتظار زور لا لے, اور پٹھے ہو کے بھی لا لو, سارے لا لو. رسول اللہ دے دین نو کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. میرے آقا مولا دا فرمان ہے, حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا وچ اسلام آئے گا, پوری دنیا وچ. حضور نے فرمایا آئے گا تو کوئی روک سکتا ہے نہیں. انہوں نے کتنا دبایا, سارے قیادت اندر, ساڑا قائد اندر, ہر کوئی اندر, اور شیڈول بند دیتا ہر کسی نے, پرچے اور شیڈول, علاقے جو نکلنے دی اجازت. اس کے بعد رب خفیہ تدبیر چلائی نہ چلائی, اللہ خیر الماکرین دے پھر وہ ہے نا, انہیں پھر لبیک یا رسول اللہ, وہ تو کڑیا جی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. مالک جو ہے نا, وہ تے پھانسی دے پھندے تو بھی عبدالستار خان نیازی صاحب نے پھانسی نہیں ہو گئی تھی. آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جیل ہے, عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کو پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی, آپ کو کوٹھڑی میں بھی بند کر دیا گیا, لیکن رب تھا جس نے وہاں سے بھی آپ کو نکالا. تو انشاءاللہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں, ہمارا مقصد بڑا پاک ہے انشاءاللہ, ہمارا نظریہ بڑا پاک ہے, ہمارا نظریہ بڑا صاف ہے. آپ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں. تحریک لبیک آپ سے ایک منٹ بیٹھے, کھڑے نہیں ہونا کسی نے بھی, بیٹھے رہیں. میں بس بات 3-4 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد نعرہ لگانا ہے, پھر اجازت. آپ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو کہتا ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تے وہ اگے آوے. جنوں موت قبول نہیں وہ گھر پوے, وہ سانو ووٹ دے دے, اسی انہیں مخالف ہوتے بھی نہیں, وہ سانو ووٹ دے دے. تو لوگ بڑے پریشان تھے. ایک بات یہاں اور بھی کر دوں 10 سیکنڈ کی. لوگوں نے کہا مولوی ایسے پر ٹنگے گئے, ساری جان چھٹی لبیک علیہ کنوں ہوئے, این دفعہ مزہ آ گیا, بھئی ساری دے چھٹی جان رات نہیں سر صرف کھا دی ہوتے ہیں. اسی طرح بات ہے. میں کہ جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. الحمدللہ لبیک والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے کامیابی دی. پھر کہتے ہیں یار ہن اسی پھنس گئے, ہن کتنے جائیں گے. میں کہ پریشان نہ ہو, ساڑھے قائد فرمایا ساڑھے دروازے سارے واسطے کھلے ہیں, سارے واسطے کھلے ہیں, ساڑھے دروازے سارے واسطے کھلے ہیں. تو اس وجہ تو آج رسول اللہ دے دین واسطے کھڑے ہو, پکے سچے ہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ساڑھے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ, آپ دے ہوتے تھے غداری دا پرچہ بھی ہو گیا سی. کتنے دہشت 72 پھر خادم حسین جو سی, حسین دی نال نسبت جو سی, کربلا 72 پرچے بھی ہوئے, ہوتے بھی 72 تن سن نا, ایسے بابے جی ہوتے 72 پرچے ہوئے. تے اس کے باوجود بابا جی پھانسی تے نہیں چڑھے نا, مالک بیٹھے سن, مالک بیٹھ رہے سن. تے اس وجہ تو تسی تے اسی بھی کھڑے ہوئیے, دلیر بن کے دین تک کم کریے, اپنی تنظیم سازی مکمل کرو, اپنی گلی میں, یوسی میں, وارڈ میں باڑیاں بنائیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھی لبیک والے قائدین آن, ساڑھے بڑے علامہ صاحب دے, بابا جی دے بیٹے, امیر المجاہدین دے بیٹے, جانشین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی دے سارے قائدین آن, تے پہلے تسی تنظیم سازی کر کے ہر علاقے دے وچ اپنا, اگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, او دا امیدوار کھڑا کرو. کوئی نہیں آندا تے اسی تے ہیں نا, اسی تے کھڑے ہیں میدان. کوئی نہیں آئے گا تے کوئی مر سمجھے, پریشانی تے سارے نوں لگی ہوئی ہے. لبیک والے آئے, وہ پیپل پارٹی والا کہندا اسمبلی ہے, کہندے اوئے کم کرو, 1.5 سال رہ گیا ہے, اوئے کم نہ کیتا, ووٹ لبیک والے لے جان گے. انہیں کیا اوتھے اسمبلی کیا ہے, نہیں کیا جی. تکلیف تے سارے ہو رہی ہے کہ نہیں, کیوں جو ساڈا قائد ڈٹ کے کھڑا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد تو کرو, میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور کھڑا بھی رکھوں گا, کھڑا بھی رکھوں گا. ایک گل حقیقت ہے, جیلیں تسی بھی گئے ہو, اسی بھی گئے, سپریڈنٹ آوے تے سارے اٹھ کے نہیں بٹھاندے بھی آج دورہ ہے. ساڑھے قائد لکھاں سلام, ساڑھے قائد جدو سپریڈنٹ آندا سی تے ستے ہوئے دس, جدو وہ آندا سی سو جاندے سی. تے اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے سانو قائد دیتا ہے, ان چیزاں تو باہر نکلو, او جی اب فلاں سے اتحاد ہو جائے گا, فلاں سے. ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہے یار,
حالے بھی لبیک اللہ تے یقین نہیں تے ساڈے قائد نے فرمایا کہ کمی تے نہیں رہی اور یار 7 مہینے لکھے تے ہن انہاں نال نہ کہ ظالماں نال اتحاد نہیں ہونا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں توبہ کر کے تے پھر وہ تے پھر ہے نا کوئی آ جائے سارے نظریات تے کھڑا ہو جائے ساڈے قائد پہ کم کرے سانو کر کے بھی کھاوے کہ میں بھی ناموس رسالت دا پہرے دار ہاں سی انہاں نال کھڑا لاں گیا کیا بات تسی کم کرنے ہن اپنی اپنی یوسی دی باڈی ضرور بنانی ہے اگر کہتے نہیں جتے یوسی دی بنی ہوئی ہے او وارڈ دیاں باڈیاں بنان تنظیم سازی مکمل کرو اپنا ایک دوجے دا دستے بازو بنو الحمدللہ ساری تعداد بہت ہے لیکن اسی منظم نہیں منظم ہونا ہے تسی تنظیم سازیاں اور مضبوط کرنی ہے ہر گلی یہ تھوڑی تنظیم سازی ہوگی انہوں نے پتہ لگے نہیں پہلے بھی ہوتے پریشان ہیں نا کہ ان کو طاقت سے نہیں روکا جا سکتا آزما لے ہر پہ تو تسی کام کرنا ہے ساڑھا نشان کیڑا ہے تھوڑا اونچا کیڑا نشان ہے پتہ لگے نا اس مخبران بھئی یہ تھے الحمدللہ منبر رسول اللہ دے کے گئے تھے 10 کے گئے تھے سیاست بھی کرنی ہے سیدنا صدیق اکبر بھی سیاست کی ہے عمر فاروق بھی کی ہے عثمان غنی بھی کی ہے مولا علی بھی کی ہے سانہ نبیہ بھی کی ہے آخری گل ایک اور 1 منٹ دی میں 3-4 منٹ کر 1 منٹ دی تسی دسو جس علاقے جاؤ پاک پتن شریف گئے ہو یزمان والے پاس بھی گئے ہو گجرات اتنے صحابہ دیا قبریں موجود ہیں پاک پتن گئے ہو وہ کدی کسی نے کہا ہو بھی صحابی دی قبر تھے اس وجہ تو بنی صحابہ اس وجہ نماز پڑھتے پڑھتے تھے پہنچ گئے کسی نے کہا ہو بھی تسبیح پڑھتے پڑھتے تھے پہنچے عبادتاں کرتے کرتے سجدے کرتے کرتے تھے پہنچے پاکستان ہے جتھے جتھے صحابہ دے قبریں جا کے پوچھو نا جناب یہ اتھے کیویں ہے کہاں لڑتے لڑتے اتھے آ کے شہید ہو گئے صحابہ لڑتے لڑتے آئے آج تسبیح پڑھ کے بیٹھے ہیں آج اس بارے سوچو اپنے بچیاں کو قرآن پڑھاو اسلام پڑھاو دین پڑھاو غیرت دلاو قیامت والے دن انگریزی کام نہیں آنی لکھاں روپے اسی انگریزی دے بھرے تو جڑا مولوی مفت قرآن پڑھاندے اسی وہ بھی نہ پڑھیا جڑا قیامت والے دن کام آنا ہے قبر وچ بھی کام آنا ہے اگر حضور نے فرمایا جنت دے وچ بھی قرآن رب بھی سنائے گا میں بھی سناواں رب قرآن سنائے گا او دا مصطفیٰ حبیب سنائے گا جس اس قرآن چھڑ کے انگریزی دے لفظ سیدھے کر دے قرآن دے لفظ پڑھنے نہیں آندے لوگوں قرآن الماریاں پید کدی چکیا ہی نہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج اٹھو ہن تسی آخر زوردار اپنا نشان کیڑا ہے کیڑا کیڑی کرے کنڈے والی مٹی چڑھن والی نہیں ہے کنڈے والی اے نہیں کرتے جتھے لبیک تو امیدواروں نے نال خود امیدوار کھڑا کر کے انہوں ایکسیویٹر پا دینے بھی لوگوں نے پتہ نہ لگے بھی ایکسیویٹر کیڑا ہے تے کرین کیڑی ہے او تو کوئی اونوں سمجھ کے لاند ہے اس وجہ تو ساڈا نشان ہے کرین او بھی کنڈے والی ساری جگہ تے جے دے ہوتے اسی موتی نو ٹنگنا ہے انشاءاللہ امریکہ نو بھی ٹنگنا ہے انشاءاللہ بائیڈن نو بھی ٹنگنا ہے انشاءاللہ ساڈے قائد فرمایا مینوں ایک بابا ملیا نے کہا بشا جی پریشان نہیں ہونا کہندا میں نون لیگ دا ہن لبیک وچ آ گیا 75 سال عمر ہے کہندا میں نے کہندا شادی پریشان نہیں ہونا کہندا جڑے تواڈے قائد دی سوچ ہے نا مینوں 75 سال ہو گئی ہے تواڈا قائد بہت اگے جائے گا وہ جڑی سمے سوچ ہی کسی دی نہیں میں کہ بابا ہویا کی ہے کہندا یار مینوں 75 سال ہو گئے آج تک نہیں سنا کسی نے گل کی ہوئے اس 26 سالہ نوجوان 27 سالہ نوجوان کہندا ہے میں جمعہ بیت المقدس پڑھنا ہے وہ کہندا جڑی سوچ ہی بیت المقدس تو شروع ہو رہی ہے دیوانے اگے کی کرنا ہے انشاءاللہ اسی مسجد قرطبہ واپس لینی ہے انشاءاللہ بابری مسجد تعمیر کرانی ہے اسی انشاءاللہ بیت المقدس سے جمعہ بھی پڑھنا ہے علی دے اسیاں کلے ساڑے نہیں حدیں کچھ نہیں جو تو رب سانو دے گا نا طاقت دے گا انشاءاللہ اپنے شکر سب کے دے گا انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا رب دے گا او دے کے توقع رکھ کے او دے کے کھڑا ہوا انشاءاللہ دے گا علی دے اسی خالی ہاتھ جو تو رب طاقت دے گا تے کشمیر والے پاسے جاواں گے تے ہوے گی تلوار رسول اللہ دی سانو خالی ہاتھ کوئی نہیں روک سکے دے دے نال بھی روکے گا بس دے میں سیدھے تیر ہو کے کام کرو لوگوں دے گھرے جا جا کے پیغام دے وہ ہونے نال تیاری کرو انہوں نے پتہ لگے ہن نہ بلہ آیا نہ شیر آیا نہ تیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لمڑ آیا بس محمد عربی دا دین آیا میں نال لوا رہا
تسی ڈھلا ڈھلا نعرہ نہیں لانا، زوردار ایویں نعرہ لانا ہے، مسجد ہلے، قیامت والے دن اللہ پوری دنیا تباہ کر دے گا، مسجد عرش تے چلے گا، مسجد کہے گی یا اللہ انہیں نعرہ لایا سی مینوں بھی چس آئی سی، ایویں نعرہ لانا ہے۔ ضمنی الیکشن بھی آ رہا ہے 241 دے وچ، تے او دے واسطے بھی سارے ہیں نہیں کہ جڑے نہ کوئی نظر ہی نہ آوے، چل سے بیٹھے نعرہ لگ رہا ہے، بیٹھ کے باقی جڑے جو جانا چاہنے چلے جاؤں، باقی جڑے لبیک علیہ بیٹھے رہے نعرہ لا کے جانا ہے۔ ضمنی الیکشن آ رہا ہے پی 241 تے تسی کم کرنا اوتھے سیٹ اسی بخشے چوراں نو بخشے چوری بخشے اسی بھرنے انشاءاللہ۔ بی بی سی والے کہنے اقوام متحدہ میں تقریر عمران نے کی ہے، رحمت للعالمین کانفرنس عمران نے کی ہے، لیکن وہ بھی حیران ہوتا ہوگا کہ یہ چھوٹا رضوی کہتا ہے ڈبے ہمارے بھرنا، میں کہ درد پتر امریکہ تک پہنچے تے ہے نا، ایویں تو پریشانی نہیں ہونا، جو مرضی کر لو انشاءاللہ رفع خفیہ تدبیر چلنا والی ہے انشاءاللہ۔ زوردار تسی نعرہ لانا ہے، زوردار میں نعرہ لگا رہے ہیں، میں پتہ لگے مسجد ہلے پورے نعرے لا کے اینڈ خود نعرہ لانا ہے، ڈھلا ڈھلا نہیں، مسجد لانی اپنی آواز نال، نعرہ تکبیر